والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک حدیث ہے کہ جس نے رمضان کے اندر قیام رمضان کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سبھی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے نا، یہ رمضان المبارک کا قیام یہ بڑا محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن اللہ کا یہ جو حکم ہے یہی اس وقت سب سے زیادہ نا اگنور ہو رہا ہے۔ قیام جو ہے نا، قیام رمضان، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے کہ آپ وہی قیام غیر رمضان میں کرتے تھے اور وہی قیام آپ رمضان کے اندر کرتے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بی بی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی رکعات پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا 11 یا 13 رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی، جس میں رمضان اور غیر رمضان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، آپ علیہ السلام پڑھتے۔ اب امت کی حالت یہ ہو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی اور حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ ساری رات جاگتے ہیں، کسی کو کوئی رمضان کا قیامی نصیب کوئی نہیں، ساری رات کوئی حال نہیں مسلمانوں کا رہ گیا، اور ان کو تراویح ہو گئی یا کوئی اور کا بہانے مل گئے، ٹرانسمیشنیں چلتی ہیں، موبائل فون پر پیکج ہو گئے ہیں، انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، اس کے اوپر زندگی گزر رہی ہے۔ رمضان کا قیام بھول گیا، اور اللہ کو فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ جو محبوب نماز ہے وہ رات کا قیام ہے، بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن امت ادھر سے اپنا کٹ آف ہوگی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ شروع میں جب مکہ کے اندر اسلام آیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے تہجد فرض کر رکھی تھی اور مسلمان تہجد پڑھا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس وقت دور بہت گندگی کا، فحاشی کا، غلاظت کا، ظلم ستم اور اندھیر کا دور تھا، اللہ نے اسی دور کے اندر فرض کر دیا کہ تہجد۔ اب دیکھ لیں، اس دور میں، جاہلیت کے دور میں اور آج کے دور میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ جو گناہ اس جاہلیت کے دور میں ہوتے تھے وہی گناہ آج ہو رہے ہیں، جو ظلم اس وقت جاری تھا وہی گناہ آج بھی جاری ہے۔ اس وقت سود تھا، اب بھی سود ہے، اس وقت فحاشی تھی، اب بھی فحاشی ہے، اس وقت بھی ٹائم ویسٹ کرتے تھے فیس بکوں پہ اور انٹرنیٹ پر بیٹھ کر، آج بھی اسی پہ ٹائم اپنا ویسٹ کرتے ہیں۔ تباہی ہو گئی مسلمانوں کی، اور یہ بات مسلمانوں کے درمیان میں آئی نہیں، اور ایک نیا روایت بن گیا بھی رمضان کی راتیں ہیں، ہم ساری رات جاگتے رہتے، صبح تہجد جو ہے نا وہ نہیں پڑھتے، چلو 2-1 رکعتیں پڑھ لیتے ہوں گے، ہم سحری کر کے سوتے ہیں۔ اللہ اکبر! رمضان کی تو ساری کی ایسی کی تیسی دے دی نا، خراب ہی کر دیا، اس کی روح ہی مار دی گئی۔ جو بندے کہتے ہیں ہم ساری رات جاگتے، صبح اٹھا نہیں جاتا، اس لیے ہم ساری رات ہی جاگتے رہتے، ٹائم تھوڑا رہ گیا۔ رات کو اٹھنا اصل میں نفس کو کچلنا تھا۔ اللہ نے فرمایا رات نیند لینے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کر دیا کہ پیغمبر آپ ساری رات نہیں جاگیں گے، رات کا کچھ حصہ یا نصف یا اس سے زیادہ جاگیں گے، رات بھر نہیں آپ نے جاگنا۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو قرآن مجید میں بند کیا، اور اللہ نے یعنی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا نہیں کہ روایت آئی ہے، نہیں، نبی کو اللہ نے منع کر دیا کہ نبی رات نہیں پوری جاگے گا۔ یہ اب مسلمان ساری رات دنیا کے نام پر، عبادت کے نام پر نبی نہیں جاگ سکتا، اب مسلمان دنیا کے نام پر جاگ رہے ہیں، یہ ایک تباہی طور کیا ہے، اور کہتے جی ہم سحری کر کے اس کے بعد نفس کو کچلنا تھا اس بنا پر کہ رات آپ سو جائیں، پھر آدھی رات کو اٹھا نہ جائے، نفس کو کچل کے اٹھیں، اور آپ کی آنکھیں کھلے نہ، آپ کا دل نہ چاہے بستر چھوڑنے کو، آپ کو نیند اپنی ختم کرنے کو دل نہ چاہے، بستر چھوڑیں، نیند توڑیں، دل نہ چاہے تب اٹھے، یہ نفس کو کچلنا تھا۔ اب کیا ہو گیا؟ الٹا نفس کی بات مان لی کہ نفس کہتا ہے کہ میں نے نہیں اٹھنا، اس لیے رات بعد جاگ لے، میں اب ساری رات پھر صبح نہیں اٹھوں گا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے نتیجے میں ہم رات ایک نئی بدعت مسلمانوں نے، اور رمضان کی راتیں ویسے ہی برباد ہوتی جا رہی، اور کوئی تاش بیٹھا کھیل رہا ہے، کوئی باتوں کے اندر مگن ہے، کوئی ٹیلی فون کے اوپر بزنس ہو رہے ہیں، رمضان کی راتیں جا رہی ہیں۔ نبی کہتا ہے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جانے ہیں، رات کا قیام کر، اور قیام کیسے کرنا ہے جیسے نبی نے بتایا۔ یہ کوئی آدمی نہیں بہانہ بنا سکتا کہ نہیں جی ساری رات ہم جاگتے ہیں تہجد ہی پڑھنی، نہ، تہجد ویسے پڑھنی جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ حضور جب سوئے ہیں تب سونا پڑھنا ہے تجھے، عشاء کی نماز پڑھ کے باتیں نہیں کرنی، تجھے نبی کہتا ہے سو جیسے میں سوتا ہوں، اور جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں ویسے اٹھنا پڑے گا تجھ کو۔ یہ جب تک لوازمات اپنی مرضی سے نہ آپ اٹھ سکتے ہیں،
نہ سو سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہاں نبی کے تابع ہونا پڑنا ہے, نبی کے پیچھے چلنا پڑنا ہے, جو نبی بتائے وہ بات ماننی پڑنی ہے, اور نبی بتائے گا اور آپ کو ویسے اپنی مرضی سے آپ سو جاگ نہیں سکتے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں اپنی مرضی سے سوتا ہوں اپنی مرضی سے جاگتا ہوں, ابھی وہ بہت پیچھے ہے. ٹھیک ہے بندہ اپنا حلیہ بھی ویسا بنائے, داڑھی سب کچھ رکھے, لیکن اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آ گیا, اب کہا کہ اب سارا حلیہ تو بنا لیا, گیٹ اپ بنا لیا تو نے, بہروپ ہو گیا بندے کا پورا, بہروپ پہ اللہ نے بخشنے بندے. اللہ نے کہا نہیں, ساتھ ویسے جاگنا پڑے گا, ویسے اٹھنا پڑے گا, جیسے افطاری نبی نے کی ویسے افطاری کرنی پڑے گی, جیسے نبی نے سحری کی ویسے سحری کرنی پڑے گی. سحریاں من مرضی کی ہو گئیں, افطاریاں تو کافرانہ اور عیاشانہ قسم کی ہو گئیں, وہ قبول نہیں. جو مرضی آپ کہیں اس کے سحریوں کے افطاریوں کے نام پر آپ غریبوں کو بانٹیں, روٹیاں کھلائیں, ان کے آگے 70 قسم کے پھل رکھیں, کوئی قبول نہیں اللہ کو. اللہ کہتا ہے یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ نبی کا تو یہ طریقہ کار تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ادھر مؤذن نے دیکھا, اشارہ کیا کھجور سے کہ سورج ڈوب گیا, اللہ کے رسول حضور نے کھجور ہاتھ میں پکڑی, اسی وقت کھا لی. خوش کھجور نبی علیہ السلام کھاتے اور ساتھ تھوڑا سا پانی پی لیتے. فرمایا جس کو نہیں میسر وہ پانی پی لے. اب شربتوں کے مٹکے جب پی لینے, پھر بعد میں نہ پڑی جاتی مغرب نہ عشاء پڑی جاتی, اور اس کے بعد تہجد تو ویسے ایک بندوں مسلمانوں کی چلی گئی. یہ اللہ پاک نے کہا کہ مومن اگر میرے قریب ہونا چاہتا ہے, اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا بھی اللہ کے رسول یہ میرے لیے بتائیں نا سب سے اچھی کیا؟ آپ نے میں عبداللہ بڑی اچھی بات ہو کہ تو تہجد کے وقت اٹھا کرے, اس وقت اٹھ کے اپنے رب کو یاد کیا کرے. اصل شے مسلمانوں کی تہجد ہے. تہجد کہہ لیں, اسی کا نام تراویح ہے, اسی کو قیام اللیل کہہ لیں, اسی کو قیام رمضان کہہ لیں, اسی کو قیام شب قدر کہہ لیں, اس کا نام وتر رکھ لیں, ہے یہ تہجد. بندے کو اپنے ٹائم پر اٹھنا پڑے, اور 3 وقت بتا دیے اس کے لیے کہ جس کے لیے نہیں اٹھنا ممکن ہے وہ عشاء کے ساتھ پڑھ لے, نہیں تو آدھی رات. افضل سب سے پیارا بتایا گیا کہ تہجد آخری پہر کے وقت اس وقت اٹھے, اور اس سے بھی افضل جو بتایا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح بتایا, آدھی رات کو اٹھے, اللہ کی عبادت کرے, پھر سو جائے, پھر فجر کے لیے لگ اٹھے. اللہ اکبر. مسلمان تصور کر سکتے ہیں؟ پھر کہتے گناہ بڑھتے جاتے ہیں. گناہ تو بڑھتے ہی تب ہے جب بندے کا نفس اس کے آپے سے باہر ہو جاتا ہے, جب نفسانی خواہشات نکل جاتی نا ہاتھ سے, اس وقت انسان کو پتا چلتا ہے بھی یہ گناہ میرے سے کیوں سرزد ہو رہے. نفس کو لگام اگر کوئی شے دے سکتی ہے تو وہ تہجد دے سکتی, اور کوئی شے نہیں. امت کو تہجد پہ لگا دو, دیکھو گے پھر تم دنیا کے اندر گناہ کس طرح کم ہوتے چلے جاتے ہیں. بندوں کا اپنے رب سے راز و نیاز ہی ختم ہو گیا. اب بندوں کے پاس فرصت نہیں, اتنی فرصت نہیں کہ اتنا تیز فاسٹ اینڈ فیوریس یہ دور آ گیا ہے, اتنی قیامت آئی. آپ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا دور ہے کہ جلدی سے موٹر میں بیٹھے وہاں چلے گئے, جہاز میں بیٹھے وہاں چلے گئے, 1 منٹ میں ٹیلی فون ہو گیا. بندے اتنے فاسٹ اینڈ فیوریس ہو گئے ہیں کہ اب گناہ کرنے کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ یار سوچیں یار یہ میں نے گناہ کیا تھا, اس پہ میں نے اللہ سے معافی مانگنی. گناہ, پھر کوئی کام پڑ گیا, وہ جا کے کام کر لیا, پھر گناہ, پھر کوئی اور توبہ کا وقت ہی نہیں. تہجد میں سب سے نزدیک اللہ نے توبہ کا وقت بتایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, میں اپنی خالہ حضرت میمونہ کے ہاں ایک رات بسر کی, جبکہ نبی پاک ان کے ہاں اس وقت تھے. حضرت میمونہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی. وہ فرماتے اس وقت ان کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ آپ نے کچھ دیر بات چیت کی, پھر سو گئے. حضور آئے گھر, رات نہیں جاگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے کبھی نہ کبھی رات جاگتے تھے, کوئی اہم امور ہوتے تھے سلطنت کے جو نپٹانے کے لیے نبی علیہ السلام نے کیے تھے. آپ علیہ السلام نے اپنی رات نہیں جاگی. آپ نے کہا میں دیکھوں گا کہ میری امت کس طرح میرے پیچھے چلتی. اب امت چلتی نہیں نا پیچھے. وہ آئے رات, کچھ دیر کے لیے اپنی بیوی سے بات چیت کی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ رات کے آدھی تہائی حصہ جب کچھ رہ گیا تو نبی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا, اسی وقت آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور آیتیں پڑھی. آپ علیہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لاولی الالباب, حتیٰ سورت ختم کر دی نبی پاک نے. اٹھ کے کس کو یاد ہے مجھے بتائیں, کس کو یاد ہے؟ سارے جہان کی ان عورتوں کو, مردوں کو غیبتیں اور چگلیاں یاد ہیں, لیجر یاد ہیں, کھاتے بڑے یاد ہیں, ان کو فلانے سے پیسے لینے ہیں, فلانے بندے نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا. 20 سال پرانے گندگی کے کیڑے جو ہے نا, وہ باتیں, وہ سازشیں, جو دل کے اندر لڑائیاں جھگڑے, وہ ڈیٹیل کے ساتھ مسلمانوں کو یاد ہے. بڑی پوچھ لینا ان سے, بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, میری ماں کے ساتھ فلانے نے یہ کیا تھا, فلانے, وہ باتیں یاد. کسی کو یاد کہ نبی اس وقت تہجد کے وقت کون سی صورتیں پڑھتا تھا؟ کیا نبی علیہ السلام نے سورۃ آل عمران کی آخری آیتیں جب آپ علیہ السلام نے پڑھی, ان کے اندر کیا تھا؟ دل روشن ہو جاتا ہے اس وقت آدمی اگر ان آل عمران کی آیات کو پڑھے. بندے کو پتہ چل جاتا ہے رب کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے اس دنیا کے اندر, وہ کس طرح زمین و آسمان کو اوپر نیچے اوپر تلے کرتا ہے, اور کس طرح اس کی نشانیاں اس کے اندر حرکت کرتی. نبی علیہ السلام نے آیتیں پڑھی,
اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اندر آیتیں پڑھ لی تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صورت مکمل فرمائی، مشکیزے کی طرف گئے، پھر اس کا منہ کھول کر ٹب میں پانی لیا اور خوب بغیر افراط اور تفرید کے، افراط اور تفرید کا مطلب یہ ہے یہ بات سمجھنے کی، نبی نے اس طرح نہیں بھی پانی گرائی گیا، نبی کا وضو ہی نہیں ہو رہا ہے، اتنا وضو ہٹتے ہی نہیں، میں کہتا ہوں وضو پہ پانی گرائی جاتے ہیں، آدھے گلاس پانی کے اندر وضو ہو جاتا ہے، آدھے گلاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور علماء کر کے دکھاتے ہیں، نیٹ پر آپ دیکھیں علماء آدھے گلاس سے پانی آدھا پی جاتے ہیں، نہ مسلمانوں کے غسل ہی ختم ہوتے ہیں نہ ان کے وضو، پانی پانی، اور پانی کی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پانی نیچے چلا گیا، کبھی اوپر ہوتا تھا، یہ اللہ کی نعمتیں ضائع کر کی ہم نے، نتیجہ اس کا چلتی موٹر چلی جاتی ہے، کپڑے دھوتے کھلے پانی سے چلی جاتے، پتہ ہی 16 لیٹر پانی، تحقیق یہ بتاتی بھی 16 لیٹر پانی ہم صرف ہاتھ دھونے میں صرف کرتے، 16 لیٹر، تباہ ہو گیا نا سارا نظام، پھر کہتے پانی نہیں ہے، اللہ پانی نہیں دیتا جی، لاکھوں کے اندر پانی نیچے چلا گیا، اللہ نے فرمایا نبی کا وضو دیکھو، نبی کا وضو سیکھنے کی کس کو فرصت، مجھے بتائیں، کوئی بندہ بتائے کہ اس نے باقاعدہ طور پر کسی عالم کے پاس جا کر کے اسے کہا بھی مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو سکھا دے، بس دیکھا دیکھی ابا جی کرتے تھے آپ بھی کرتے ہیں، اور نہیں یار دوست کرتے تو آپ کرتے، نبی کا وضو بھی کس طریقے سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی ہاتھ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام منہ میں بھی پانی ڈال لیتے کلی کے لیے، ناک میں بھی چڑھا لیتے، کوئی چڑھاتا ہے الگ اس کا پانی لیتے، الگ اس کا پانی لیتے، آپ پانی ضائع نہیں کرتے، کچھ اس میں سے اندر لے لینا، کچھ اس سے غرارہ کرنا، اس سے ناک صاف کر لینی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ پانی نہ رہ گیا، اور چوتھی دفعہ جس نے کہا نا منہ دھوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس نے چوتھی دفعہ منہ دھو لیا وہ ظالم ہے، وہ پانی ابھی تک اس کا اسراف کرتا چلا جاتا ہے، پانی 3 دفعہ تھا، اب وہ فرماتے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا اور پھر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، ابن عباس کہتے ہیں میں بھی ساتھ کھڑے ہو گیا، اس میں روایت میں نہیں آتا لیکن وہ روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا بات بتاؤ ابن عباس کی، بچے آپ کے بھی 12 سال کے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے 12 سال کے تھے ابن عباس، اس وقت 12 سال کے تھے، بچے کا سنو، نبی کے دور کے بچے بھی کیسے ہوتے ہیں، جب نبی ہوا چلاتا ہے نا اور دریا بہاتا ہے نیکی کا، سمندر ہوتا ہے اس کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں، بچے اور عورتیں اور مرد اور بوڑھے، اور نبی کوئی معمولی شے نہیں ہوتا، آپ کو کیا پتا ریاست مدینے کی کیا، ریاست مدینے کی اگر کوئی بندہ تعریف مجھ سے پوچھے بھی قائد صاحب مدینے کی ریاست کی خوبی کیا ہے، آپ کے نزدیک تو ہے نا ہر بندے کو روٹی ملے، نہ، نبی نے یہ کہا یہ فلسفہ ہی سارا غلط ہو گیا، کوئی بندہ کہتا ہے آپ کو روٹی ہر ایک کو ملنی چاہیے، نہیں ملتی صبر کرے، ملے تو شکر کرے، مدینے کی ریاست کا فلسفہ اگر کوئی مجھ سے پوچھنا جائے بس ایک ہی فلسفہ ہے اور ایک ہی کہ نبی نے ماحول ایسا ریاست میں بنا دیا کہ اس ریاست کے اندر نیکیاں کرنی بندے کے لیے آسان ہو گئی اور گناہ کرنا مشکل ہو گیا، نیکیاں اس لیے نبی کے دور میں زانی کم پکڑے گئے، سود خور کم پکڑے گئے، جن کے چور تھے کم، ایک ایک 2 واقعات آتے کتنے زیادہ، ماحول ایسا بنا دو کہ کوئی بندہ مجرم نہ ہو سکے، زانی زنا نہ کر سکے، شرابی شراب نہ پی سکے، چوری کرنے والا چوری نہ کر، ماحول دیا نبی نے، یہ ہوتا ہے اصلی ریاست، یہ ریاستیں نہیں جو آپ کے صبح شام حکمران بیٹھے ہیں، وہ اس کا سوچی جا رہے بھی کون سی اس کے اندر معاشیات عملوں کو متعارف کرائیں، یہ نبی کے دور کا بچہ ہے، اور بچہ بھی ایسا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ دار بھی ہے، چچا کا بیٹا بھی، ادھر سے آپ کی زوجہ کا بھانجا بھی لگتا ہے، یعنی انہی کی خالہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی لی، آپ کے گھر میں تھی حضرت میمونہ، ریما، میرا، فلانے نام، ادھر ادھر کے فضول نام پوچھ کے میرا بھی وقت ٹیلی فون پہ ضائع کرتے ہیں اور اپنا بھی کرتے ہیں، میمونہ، فاطمہ، رقیہ، زینب، خدیجہ، سودا، ام سلمہ، کہاں گئے یہ نام، مسلمانوں کے گھر میں نام ہی نہیں، جس گھر سے نام ہی ختم ہو گیا اس کے گھر سے دین نہیں ختم ہونا، اور کیا ہونا ہے، نئے سے نئے نام لکھتے رحاب رکھ لیں جی، سلج رکھ، عجیب و غریب نام ہم سے پوچھتے ہیں بھی نبی کی بیٹیاں کہاں گئیں، نبی کی بیویاں کہاں گئیں، میمونہ کے ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت، اور اس وقت پانی بھر کے رکھا تو رسول نبی اس کو پتا تھا یہ اللہ کا نبی ہے، بچے نے حضور پاک کے لیے لوٹے میں پانی بھر کے رکھ دیا بھی وضو کرنا ہے نبی پاک نے، حضور آیا آپ نے دیکھا کس نے پانی رکھا ہے، ابن عباس یا رسول اللہ میں نے پانی رکھا ہے، تہجد کے یہ دیکھنے کے لیے بھی میرا نبی تہجد کیسے پڑھتا ہے، اس کے لیے ابن عباس رضی 12 سال کا بچہ تجسس اس کے اندر آ گیا، اب کسی 12 سال چھوڑیں 62 سال کے لوگ ہو گئے ان کو تجسس کا نہیں پتا، اس وقت یہ قیامت نہیں آئی تھی جو اس وقت قیامت آ گئی، بچے نے اس وقت نبی آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اتنا ذہین بچہ کہ بچے کو یہ فکر ہوئی بھی پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا ہے، اسی وقت ہاتھ اٹھا لے، اللہم اللہم الکتاب، اے میرے رب اس بچے کو قرآن مجید کی تفسیر کرنی سکھا دے، ختم ہو گئی بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے بوڑھے بوڑھے صحابہ اکٹھے کر لینے، بتاؤ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، جس وقت انہوں نے بیان کرنے نے کہا بس ہو گئی ختم تمہاری، ابن عباس اٹھ آیت کی تفسیر بیان کر، جس وقت ابن عباس نے بیان کرنی او بات سیٹ ہو جانی،
اتنی وضاحت کے ساتھ کرنی، دلوں کے اندر نور ہی نور بھر جانا جس کے. بچے کو ایسی دے دی، اللہ کے نبی نے کہا اللہ اس کے درجات بلند کر دے اور اس کو قرآن مجید کی سمجھ عطا فرما دے اور راضی ہو جا جیسا کہ تجھ سے راضی ہونا چاہتا ہے. عبداللہ ابن عباس، امت نے پھر اس کو کہہ دیا حبر الامت کہ امت کا سب سے ذہین پڑھا لکھا متقی پرہیزگار عالم 12 سال کے بچے کو نبی کی دعائیں. سعید بچے، سعید جس کو کہتے ہیں خوش بخت بچہ. خوش بخت بچہ وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دولت ہو یا جس کے پاس ذہانت ہو یا بچہ بہت خوبصورت لڈو جیسا موٹا تازہ ہو، وہ بچہ خوش بخت نہیں ہے. نبی کے ہاں خوش بختی کا معیار فقط صرف ایک جیسی چیز ہے اور وہ ہے اللہ کا دین. بچہ باادب ہو اور با علم ہو اور اس کو پتا ہو کہ کس طریقے سے میں نے بڑوں چھوٹوں کے ساتھ بات کرنی، ان کے ہاں یہی ادب. اور جو ادب تھا اس ادب نے بچے کو عبر الامت کیا بنا دیا. جا کے آج میں اس بچے کا ذکر کر رہا ہوں اور اس وقت نے کہا میں دیکھنا کہ سرکار کس طرح نماز پڑھتے. جب آپ نے نماز شروع کی تو پھر فرمانے لگے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، وضو کر کے بائیں جانب آ کے کھڑا ہو گیا. بچہ تھا پتہ نہیں تھا کہ اس طرف کھڑا ہو جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا کان بچے کا پکڑ کے نا گھما کے اس کو اپنی دائیں طرف کر لیا. بیٹا نبی سمجھا رہا ہے. اللہ اکبر، کیا بچے کی نصیب. میں کہتا ہوں یہ لوٹنے کی جائے ہے، یہ کوئی معمولی جگہ ہے. بچے کے نصیب دیکھو، پیغمبر اس کو ترتیب دے رہا ہے کہ بیٹا نماز اس طرح نہیں، اس طرف نہیں، اس طرف کھڑے ہونا ہے. میں کہتا ہوں رہ گئے نا پیچھے بڑے بڑے صحابی، بچہ بازی لے کے جا رہا ہے نبی کے ساتھ. اور حدیث دوسری کے اندر آتا ہے بچے کو آپ نے کھڑا کیا تو برابر کھڑے ہوتے ہیں امام کے، وہ تھوڑا سا پیچھے ہو کے کھڑا ہو جائے، پھر حضور اسے پکڑ کے آگے کر لیں نماز کے اندر، وہ پھر پیچھے کھڑا ہو جائے. حضور نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا بیٹا میں تمہیں برابر کرتا رہا ہوں، تم پیچھے. اس نے کہا میری یہ مجال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے برابر کھڑا ہو جاؤں. اللہ اکبر، نبی کا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے، ٹھنڈا ہو رہا ہے. آج بچے نبی کا دل ٹھنڈا کرنے سے ختم ہو گئے. بدکار ماں باپ کی بدکار اولاد، نہ گستاخ ماں باپ کی گستاخ اولاد. نہ ماں باپ نے کبھی سوچا کہ ہم اپنے بچوں اپنے نبی کا دل کس طرح ٹھنڈا کرنا ہے، نہ کبھی اولادوں نے سوچا. نہ وہ عورت سوچتی ہے جو بچے صرف جننے کی مشین بن کے رہ گئی ہے اور کھاتی پکاتی ہے، اس کے علاوہ اسے کوئی کام نہیں. اس کو پتہ ہی نہیں کہ رب کی میں کس طرح تابعداری کے اندر آنا چاہتی ہوں، مجھے رب کی کس طرح فرما برداری کرنا ہے، کیسے مطیع بن جاؤں میں رب کی. اس نے وہ بچہ ہی نہیں جنا، نہ وہ اس بچے کی حفاظت کر سکی. وہ نکل گئی اپنے ہاتھ سے. وہ مغربی تہذیب کی ماں کا لباس دیکھ لو، وہ بچے کو اس کے بعد ماں کا لباس کہاں پہ. اب طوائف اور رنڈی اور کنجری اور ماں کا لباس دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں رہ گیا. وہی طوائف پہنتی ہے، وہی ماں پہنتی. بچے کے اندر تقدس ہی ختم ہو گیا. بچہ کہتا ہے کنجری نے بھی وہی لباس پہنا ہوا ہے، ماں نے بھی وہی لباس پہنا ہوا ہے، فرق دونوں کے اندر کون سا رہ گیا. اب وہ اس کے ذہن میں ایک تصور غلط بیٹھ گیا. ابھی طوائف شریف زادی اور بے حیا عورت وہ دونوں ایک سی ہوتی، ورنہ فرق تھا پہلے اس زمانے میں. یہ بچے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے اور بچہ برابر آ کے کھڑا ہو گیا. پھر اس نے کہا آپ علیہ السلام نے پھر 13 رکعت نماز مکمل کی اور پھر آپ لیٹ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعتیں پڑھنے کے بعد. اور پھر آیا کہ نبی علیہ السلام کو خوب نیند آئی اور آپ علیہ السلام کو پھر بلال آ گئے اور انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو آ کے اٹھایا. لیکن آپ نے وضو نہ کیا، آپ ایسے چلے گئے. نیند کے بعد وضو بندے کا ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ تازہ وضو کرنا چاہیے، لیکن نبی نہیں کرتا. آپ سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول آپ یہ جو وضو نہیں کرتے یہ وجہ کہ آپ نے فرمایا میری آنکھ سوتی ہے، قلب میرا جاگتا رہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا ہے یہ سمجھیں قلب کیا شے ہے. نبی کا نفس اندر سے اتنا پاک ہو چکا ہوتا ہے کہ ہمہ وقت وہ اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے. ہمہ وقت وہ سوتے میں کہتا ہے اللہ اکبر. کروٹ بدلی نبی نے کہا سبحان اللہ، پھر کروٹ بدلی لا الہ الا اللہ. پھر نبی کی کروٹیں دیکھو، بستر پر سونا دیکھو، کروٹیں بدلنا دیکھو. یہ نبی کہتا ہے مومن بن جا اس طرح ہی کہ تیرا بھی قلب نہ سوئے. ہم جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد ہی پڑھایا ہوں. کافر ہو گیا وہ بندہ جو غافل ہو گیا اللہ کی یاد سے. فرمایا نہیں تجھے چاہیے کچھ. اور اس وقت پھر آپ نے جو دعا پڑھی، دعا یاد ہے کسی کو؟ کوئی کسی کو دعا یاد نہیں، نہ کوئی پڑھتے ہی ہے. آؤ میں تمہیں نبی کے پاس لے جاؤں. نبی نے کہا گوشت پوش کے انسان، تیرا ظاہر گوشت پوش کا ہے، لیکن اللہ سے دعا کر اللہ تجھ کو نورانی بنا دے، اللہ تجھ کو نور کا بنا دے. آپ نے فرمایا اللہم اجلی اللہم اجل فی قلبی نورن وفی بصری نورن وفی سمعی نورن وان یمینی نورن وان یساری نورن وفوقی نورن وتحتی نورن وامامی نورن واخلف لی نورن واجعل لی نورا. اللہ اکبر. نبی کی دعائیں سنیں. او میرے پیارے رب مجھے بنا دے میرے دل کو نور کا بنا دے. یہ دل نہ رہے، یہ دل ہی تو ہے جو نہ سنگ و خشک کے در سے بر نہ آئے. کیوں؟ مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت
تیرے جینے سے ہے، دل مر گیا مسلمان کا، دل ہی وہ شے ہے جو اب نور کا نہیں نہ ہوتا تو گند کا بھر جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آنکھیں اور کان یہ دونوں دل کے اندر کیف ہے، ادھر سے دونوں نالیاں جا رہی ہیں، فرمایا جو اس سے سنے گا جو اس سے دیکھے گا وہ دل کے اندر بھر جائے، اور پھر جو تو کرے گا نا وہ وہی کچھ ہوگا جو تو نے دیکھا اور سنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی دیکھے کس قدر بابرکت آپ اس کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور کیسا بتایا نور، قلب جب نور کا ہو جائے گا تو اس کے اندر شہوت نہیں رہ سکتی، یہ بات پکی ہے۔ شہوت کیا شے؟ شہوت صرف یہی کہ نفسانی خواہش پوری کرنی نہیں، شہوت کا مطلب ہے کہ ہر وہ شے جو بندے کو اللہ کی یاد سے غافل کر کے رکھ دے وہ شہوت ہے، چاہے عورت، بچے، بیوی، دنیا، بندے کا اپنا کاروبار، کوئی شے۔ جب دل ہی ہو گیا نور کا پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ مجھے بتا دے کوئی شے رہ جائے گی دل؟ نبی نور کا دل مانگتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اللہ میری آنکھ میں نور۔ آنکھ سب سے 80% گناہ اس آنکھ کے ذریعے سے ہوتے ہیں، 80% گناہ، باقی 5% دیگر پہ ہیں، 80% یہ گناہ کرتی، بہتی رہتی، نہ یہ دیکھے دنیا کی چیزوں کو نہ ان کی طرف راغب ہو۔ شاپنگ، یہ ونڈو شاپنگ جو لوگ کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اسی شے کی دعا ہے کہ آپ دے مرض کیا مرض جائے بازار کے اندر دیکھتے ہیں بڑے خوبصورت ہے، یہ زیور ہیں، یہ کپڑے ہیں، یہ جوتے ہیں، یہ فلاں، یہ مارٹس بنے، وہ دیکھ دیکھ کے بندہ خریدنا شروع کر دیتا ہے، دیکھ دیکھ۔ اب جب اس کے بعد پیسے نہیں ہوتے پھر حرام کا مال کمانے کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، پھر جب حرام کا مال نہیں ملتا کسی طرف سے پھر ڈپریشن ہو جاتا ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے تو شکوہ اللہ سے شروع ہو جاتا ہے، بندہ اللہ سے دور ہو گیا، بندہ اللہ سے دور ہو گیا ایک نظر کو اپنے قابو میں نہ رکھنے کی وجہ سے۔ پھر فرمایا وفی سمی نورا، اور گانے اور فون پیکج اور چگلیاں اور غیبتیں، یہ عورتوں کو قیامت کے دن یہ موبائل فون نہیں پھنسا دینا مردوں کو، مرد بھی کام نہیں رہ گئے، عورتیں اور مرد اس جرم میں برابر ہو کے رہ گئے ہیں۔ کب تھا فون؟ جب نہیں تھا فون کس طرح انسان کی زندگی تھی؟ آسان نہیں تھا۔ آپ آج سے 30 40 50 سال پیچھے چلے جائیں، اور نہیں 20 سال پیچھے چلے، کس کے گھر میں سارے ٹیلی فون تھے؟ زندگی گزرتی تھی، بندے مرتے تھے، ایمرجنسیاں ہوتی تھی، سارے کام ہوتے تھے نا، زندگی گزر ہی رہی تھی۔ نہیں، ایک شے کو اپنے اوپر لازم کر لیا، شیطان نے وہ بنا دیا، پھر سمی نورا، ختم ہو گیا نور۔ پھر فرمایا ان یمینی نورا، میرے دائیں نور کر دے، اللہ اکبر، اور میرے بائیں نور کر دے، یعنی میرا ماحول ایسا بنا دے اے میرے رب کہ مجھے ادھر سے بھی اگر یار احباب اور ادھر سے بھی دوست ملیں، رشتہ دار ملیں تو اللہ نور کی باتیں ان سے ملیں، مجھے ان کی اچھی صحبت میں اثر آ جائے۔ پھر فرمایا ان یمینی و یساری، دائیں بائیں، اور فرمایا فوقی نورا و تحتی نورا، میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور۔ اوپر کیا ہے؟ اوپر سے خیالات بندے کے اندر آتے ہیں، بندے کے دماغ میں آتے ہیں، اللہ ایسی باتیں میرے دل میں ڈال، ایسی دعائیں، ایسی مناجاتیں میرے دل میں ڈال کہ میں پھر تیری حمد و ثنا کرتا رہوں۔ پھر فرمایا نیچے سے نور، نیچے کا نور یہ ہے کہ بندہ شہوت سے پاک ہو جائے، فرمایا نیچے سے میرے نور کر دے، اور پھر فرمایا میرے امامی نورا و خلفی نورا، اللہ اکبر، میں جاؤں تو میرے آگے نور، میں چلوں تو میرے پیچھے نور۔ آیا کوئی سمجھ؟ نہیں آیا، میں سمجھاتا ہوں۔ اور مجھے ایسے رہنما دے دے، قرآن و سنت کو میرے ہاتھ میں پکڑا دے، ایسے نیک لوگوں کو میرے متھے لگا دے، یا اللہ جن کے پیچھے چلتا چلتا انعمتا علیہم، جن پہ تیرا نور ہو گیا چلا جاؤں۔ وخلفی نورا، سمجھ آیا؟ نہیں آیا، میں سمجھا۔ خلفی نورا یہ کہ ایسی نیک صالح اولاد اور صدقہ جاریہ چھوڑ جاؤں کہ پیچھے پیچھے بھی نور مجھے دھکیل کے جنت کے اندر لے جائے، کہیں کمی رہ گئی تھی زندگی کے اندر وہ کمی نیک اولاد پوری کر جائے، کہیں کمی رہ گئی تھی پیچھے صدقہ جاریہ، کوئی اچھی مسجد بنا دی، مرکز بنا دیا، اسلامک ریسرچ سینٹر بنا دیا، کتابیں لے دی بچوں کو، لوگوں کو دین کی۔ فرمایا ایسا کر دے جہاں مجرم جائے تیری بارگاہ کے اندر تو آگ ہی آگ، جب اس کو نظر آئے اس وقت پیچھے سے ایک زور کا نور آئے اور مجھے دھکیل دکال کے جنت کے اندر لے جائے۔ اور پھر فرمایا یا اللہ میں تجھ سے یہ دعائیں کرتا ہوں کہ تو میرے لیے نور ہی نور بنا دے، میری زبان کے اندر بات کروں تو گالیاں نہ بکوں، فحش گفتگو نہ کروں، لچر بازی نہ کروں، جھکتے نہ ماروں لوگوں کو۔ قوم کا مزاج ہو گیا ڈرامے دیکھ دیکھ کے، جگت قوم کا مزاج بن گیا، فرمایا نہیں میری لسان ہی نورا۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، اور روایت سنو، فرمایا وَعَصَبِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعْرِي وَبَشَرِي، اللہ اکبر، اور میرے اللہ میرے اندر کے اعصاب نور کے بنا دے، ہیں کھانا کھاؤں تو حرام کا اندر نہ جائے مال، وہ اندر کے نور کے بنا دے، میرے خون کو نور کا بنا دے، اللہ اکبر۔ جب اندر ہی نور سارا چلنے لگ جائے گا، پھر فرمایا میرے بالوں کو اللہ ان کو نور کا بنا دے۔ بڑے بندہ بال سیٹ کرتا ہے کہ آج فلانے کو دکھانے، فلانے کو، اللہ نے کہا آج بال سیٹ کرنا ہے، نبی کی اتباع میں کر سیٹ بال۔ اگر تیرے بال ہیں بھی آج فلانی عورت کو دکھانے ہیں، دنیا کے اندر تکبر کے لیے بال اب تو نے بنائے، لگ جائے گا تجھے قیامت کے دن یہ بال جتنے اتنے تجھ کو عذاب دوں گا میں وہاں پر جا کے۔
اتنے آزاد دوں گا. نبی اب ڈال رہا ہے کیسے بندے کو, ذہنیت بدل رہی اس کی ایک آدمی کی, اور فرمایا بشری, اور میرے چہرے کو نور کا, فرمایا نفس کو نور کا بنا دے, اور میرے لیے بڑا ہی نور, میرے پٹھے گوشت, میرے بال, میرا بدن سب نور کا بنا دے میرے اللہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی دعائیں ہوتی. اب وہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑھنی ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تہجد کے وقت میں پڑھا کرتے. اور وہ دعائیں کوئی معمولی نہیں, بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی دعائیں پڑھی, اور اس دعا کا تو جو ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا, یہ تو کمال ہو گئی. ہر بندہ اس دعا کو یاد کر لے, جس طرح سورہ فاتحہ یاد ہے نا آپ کو, ہر بچے کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سید الاستغفار, سب سے بڑا جو سردار استغفار ہے نا, جس سے اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے, رحمت الہی بندے کی طرف پوری توجہ, جو جیسے میں آپ کی طرف توجہ کر لے, رحمت الہی بندے کے اوپر ٹھہر جائے کہ بندے نے کمال کر دی, وہ سید سارے استغفار سے بڑا استغفار. اور آپ نے اس وقت تہجد کے وقت اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی, اوے میرے رب تو ہی ایک سچا مالک, خالق, رازق, دستگیر, غریب نواز, تو ہی تو ایک ہے, تو ہی تو میرا رب ہے, جس نے وہ ہے کہ جس نے مجھے وجود تخلیق کر کے دیا. وجود ہے, شرف وجودیت, اس پہ میرا خطبہ ہے پورا کہ آدمی کو شرف وجودیت, عدم سے وجود میں لے کے آنا, بالکل نتھنگ, کچھ نہیں تھا, پھر سم تھنگ کر دیا اس کو, کچھ بنا دیا اس کو. یہ کوئی معمولی چیز ہے عدم سے کسی شے کو وجود میں لائے ہیں. تو آپ کوئی شے آپ کے پاس نہ ہو, آپ کو میں کہوں کوئی شے نہیں, بس اس شے کو دروازہ بنا دو تو مجھے بھی بن سکتا ہے, کبھی نہیں بن سکتا. بندے نے شکر ادا کیا اللہ کا, کہتا ہے یا اللہ یہ سمجھ میں نہیں آیا تو نے کیسے مجھے بنایا, لیکن شکر اس بات کا ہے کہ تو نے مجھے بنایا, تو نے مجھے بنایا, پھر کھوتا نہیں بنایا, پھر تم کو کوئی کانٹے دار درخت نہیں بنایا ہے, اور کوئی مچھلی نہیں بنا دی, کوئی کتا نہیں بنا دیا, کوئی سور نہیں بنا دیا. اللہ تو نے خلقتا نہیں, مجھے شرف انسانیت بخشا, مجھے پھر انسان پہلے وجود بخشا, شرف وجودیت, پھر آ جاتا ہے کیا آ جاتا ہے, پھر شرف انسانیت. وہ تو بڑی اگلے مرحلے تو بات ہے, دو وجودوں پر آ کر کے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا, اور تیسرا وجود اس کا شرف مسلمانیت. مجھے پھر تو نے بندہ بنانے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے الحمدللہ الذی من جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شکر اس اللہ کا کہ جس نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا. پہلے یہ صبح اٹھتے شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو کوئی زرتشت نہیں بنا دیا, یہودی نہیں بنا دیا, عیسائی نہیں بنا دیا, ایتھیس. وہ گند کھاتے ہیں, پیشاب اور پخانے تک یورپ کے اندر لوگ اپنے دین کے نام پر کھاتے ہیں. فرمایا تجھے بندہ بنا دیا, پاک پکیزہ چیزیں, تیرا دماغ اس طرح, تجھے نبی پاک دے دیا, کتاب پاک دے دی, خانہ کعبہ جیسا پاک گھر دے دیا, پاک مسجدیں دے دی, نیک ماں باپ دے دیے, اچھے. پھر اس کے بعد تجھے چاہیے کیا؟ فرمایا جب تو نے کہا وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ, اور اے میرے رب تیرے عہد اور وعدے پر جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں قائم ہوں, میں قائم ہوں. میرے اللہ تو مجھے جو استطاعت دی نا مسلمانی کی, میں نے بھرپور کوشش کی کہ میں ایمان کے اچھے درجے کی طرف جانے کی کوشش کروں, بس جو مجھے تو نے دے دیا کوشش کر کے میں اس پہ بھی اے اللہ قائم ہوں. پھر فرمایا اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علیہ و ابو بذنبی اغفر لی. فرمایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں, اور میں نے جو برے کام کیے اللہ میں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں, اور میں تیرے احسان اور اپنے گناہ کا کیا کرتا ہوں اقرار, میری خطائیں بخش دے. اب بندہ آ گیا اگلے مرحلے پر, پہلے وجودوں پر شکریہ ادا کرتا رہا, اب اس بات پر آ گیا بندہ کہ ٹھیک ہے میں وجود ضرور پا لیا لیکن وجود کا حق ادا نہیں کر سکا. وجود کا جو مسلمانی مجھے دکھانی چاہیے تھی وہ مسلمانی دکھائی نہیں تجھ کو, جو بندگی دکھانی چاہیے تھی وہ بندگی دکھائی نہیں تجھ کو, جیسا تو نے مجھے کہا تھا بن کے دکھا ویسا بن کے دکھایا نہ تجھ کو. اے اللہ میں اس پر شرمسار ہوں, مجھے معاف فرما, میں شرمسار ہوں, مجھے معاف فرما. پھر فرمایا لا یغفر الذنوب فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت, کوئی ایسا نہیں, کوئی ایسا کوئی کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار بھی تجھی کو ہے. شرک کی جڑ رکھ کے نیچے سے اکھاڑ کے وہ پھینکی. رزق دینے کا بھی اختیار اسی کو ہے جو گناہوں کو بندے کے معاف کر سکتا ہو. مال بھی دینے کا اختیار اسی کو جو بندے کے گناہ معاف کر سکتا ہو. رحم بھی بندے کو وہی کر سکتا ہے جو مال دینے کو بندے کے گناہ معاف کر سکتا ہو. جو ضروریات زندگی آپ کی ہے وہ تبھی آپ کو ملنی ہے. جو شخصیت, جو اتھارٹی, جو فائنل ڈیسیجن لے کر کے آپ کو کہنا کہ یہ آپ کو جو گناہ معاف کرتی وہ فائنل, اس کا مطلب ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. جو جس نے گناہ معاف کرنے, رزق بھی اس نے ہی دینا ہے, بیٹے بھی اس نے دینے ہیں,
سب کچھ اسی نے دینا ہے. جو حاجتیں تم نے مانگنی ہے اپنے مصیبتوں کی, دکھوں کی, مال کی, دولت کی, اولاد کی, گھر کی, بچوں کے رشتے نہ ہونے کی, کام بند ہو جانے کی, اس کے بعد پھر جو اس کے بعد دعائیں تم مانگنا چاہتے, لا یغفر الذنوب الا انت. کہانی ختم. گناہ ہوتے کب ہیں؟ جب نعمتوں کا بندہ غلط استعمال کر لیتا ہے, پھر اس کے بعد گناہ, اس کو گناہ کہتے ہیں. نعمت کا غلط استعمال کا نام گناہ ہے. جب گناہ معاف کرنے والا وہ معاف کرے گا, تو جو نعمتیں دیتا ہے اسی نے معاف کرنے ہیں نا. تو سمجھ آیا شرک کہاں گیا؟ شرک اڑ گیا. اب مناظرہ ختم. جو کہتا ہے کہ فلانا دیتا ہے, فلانا دیتا ہے, اللہ نے کہا بند کر رہے. کون دیتا ہے؟ دیتا صرف میں, کیونکہ گناہ بھی اکیلا میں ہی بخشتا ہوں. کیونکہ گناہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو بندہ میری نعمتوں کی ناشکر گزاری کرے. نعمتیں کون دیتا ہے؟ وہ میں دیتا ہوں. جس نے نعمت دی, گناہ بھی پھر اسی نے بخشنے. اس لیے شرک اڑاڑ کے وہ گیا, بھاڑ میں گیا وہ سارا عشق, اور بندہ رہ گیا وہیں پر. اور فرمایا اس کے بعد تیرے بعد کون ہے جو میرے یہاں پر گناہوں کو معاف فرمائے. پھر آپ علیہ السلام نے جو بشارت دے دی, اتنی سی دعا نہیں ہے تو لکھ کے گھر رکھ لیں. پیارے رسول کی پیاری دعائیں میں موجود ہے, وہاں سے نکال لیں. کچھ تو کرے خدا کا واسطہ. نئی زبانی یا تو اس طرح پڑھ لیا کرے, دن رات میں 1 دفعہ 2 دفعہ پڑھ لیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا من قالها من النهار, جو موقنا بها فمات من یومه قبل ان یمسی فهو من اهل الجنہ. اور جو بندہ دن کے وقت اس کو پڑھے, شام ہونے سے پہلے مر جائے تو جنت کے اندر داخل ہو گیا. رب کو جب اتنا پکارا, اتنی محنت کی, رب نے کہا یار یہ بندہ مجھے. اور فرمایا من قالها من اللیل, جو رات کو پڑھے. لیل آ گیا, قیام اللیل, رات کیسے گزارنی ہے؟ جو رات کو پڑھتے وقت یہ سو جائے. من قالها من اللیل فهو موقن بها فمات قبل ان یصبح فهو من اهل الجنہ. جو رات کو بندہ پڑھے اور پھر مر گیا صبح ہونے سے پہلے, طلوع فجر نہ ہوئی, سوئی رہ جاتے ہیں. ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اندر ہی, چپ کر کے ہارٹ اٹیک ہوئے. ہارٹ اٹیک کوئی ایسی ہے کہ بندے کو کہیں سے لے کے آنا, بس سو رہا ہے, اندر ہی سو رہا ہے, بس اس وقت روحیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی. حدیث میں آتا ہے روحیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی. حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ روحوں کو اجازت ہو جاتی بھی جاؤ واپس چلے جاؤ, بندوں کے جسموں کے اندر چلے جاتے. کچھ کو اللہ کہتے ہیں ادھر ہی ٹھہر جاؤ, تم نے نہیں جانا. بس جس نے نہیں جانا وہ مر گیا, ختم. لوگ کہتے ہیں بندہ رات سویا صبح اٹھا نہیں, چکر کیا ہوا, کیا یہ کوئی ہارٹ اٹیک ہوا؟ کچھ نہیں, یہ تو بہانے ہیں ہارٹ اٹیک کے. ہارٹ اٹیک ہو گیا, ہیپاٹائٹس ہو گیا, یہ تو ویسے فضول نام کی چیزیں. مومن کی نگاہ اس کے باطن کی طرف ہوتی. کہتا ہے رات اللہ کی پیشی ہوئی, ساری مخلوق کھڑی ہو جاتی وہاں پہ رات کو جا کر کے. آپ کی میری روحیں جو اصلی ہیں پیشی ہو جاتی. اللہ اکبر. جس کی صبح شام پیشیاں لگتی ہوں وہ غفلت میں دن گزار دے, وہ رات اپنی غفلت میں گزار دے, پیشیاں لگ رہی ہیں. روزانہ پوچھا جاتا ہے کہ تو نے کیا کیا, تو نے کیا کیا, تو نے کیا کیا. برے خواب آتے, لوگ مجھ سے خواب کو پوچھتے ہیں, اور خواب نہیں آتا. سارے دن کی تیرا جو تو نے کام کیے نا, وہ روح کو اس وقت اوپر بتایا جاتا ہے کہ تو نے اس کو کبھی چھپکلیاں نظر آتی, کبھی کتے, کبھی آگ, کبھی سانپ. روح اوپر سے اوپر اس کو کہ دن میں تو نے یہ کام کیے, ان کاموں کی تجھ کو یہ سزا ملے گی, یہ سزا ملے گی. اور خواب کا علم جو ہے نا, یہ بہت اللہ کسی کو دیتا ہے, کمال کا علم ہے. اللہ نے نبی نے فرمایا نبوت کا 46واں حصہ کمال کی ایسی شے جب بندے کو ملتا, خواب ادھر ہی روک دیے جاتے, ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر تو نے یہ جرم کیے, اور جو دوسرے ہوتے ہیں ان کو روک لیا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہوا, جب روک لیا اس کو, بندہ گیا مر, ختم, منتقلی ہو گئی, روح ادھر چلی گئی, پہلے ادھر تھی اب ادھر. انتقال اسی کا شے کا نام ہے نا, ٹرانسفر ہو جانا. ٹرانسفر بندے کی کر دیتے, ٹرانسفر گورنمنٹ کرتی ہے, کہ ٹرانسفر ہو گئی. جس وقت ٹرانسفر بندے کی وہاں پر ہوئی, کام ختم ہو گیا. اللہ نے فرمایا آخری وقت کیا کر کے آیا تھا, نکالو اس کا نامہ مال, نہ نکالو. بندوں کے نامہ مال نکل گئے, تل گئے. فرشتے نے نکال کے جب آخری دفعہ دکھائے گا آپ کا اور میرا کہ یا اللہ صبح جب یہ اٹھا تو اس نے پھر یہ پڑھا تھا شام سے پہلے. اللہ نے کہا او بندے نے مجھ سے فریاد کی کہ میں تو اس طرح کا جو میں نے تشریح کی تھی وہ تشریح آپ ذہن میں لے کے رہو ساری. فرمایا بندے, ایسا بندہ, اور اس نے میرے ساتھ ان لفظوں اور ان جذبات اور ان احساسات کے ساتھ میرے ساتھ فریاد کی, مجھ کو پکارا, اور پھر آخر میں یہ مجھے اتنے زور سے کہا فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, کہ تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ایسا دنیا میں جو مجھے بخش دے اور آخرت میں بخش دے. اس نے اس قدر مجھ پہ بھروسہ کر لیا بندہ, اور مجھ پہ بھروسہ کیا ہے اس کے گناہ. وہ دکھاتے ہیں بھی یہ جرم ہو گئے تنہائی کے اندر, اس سے یہ تنہائی میں جرم کر گیا. یہ وہ جرم ہے اس کی اولاد کو بھی نہیں پتا, اس کے بچوں اور اس کی بیوی کو بھی نہیں پتا. اور بعض کا تو یہ بھی آتا ہے کہ زنا کرتے وقت آدمی کے یہ دونوں فرشتے لگ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ بھی نہیں لکھتے. اللہ کہتا چھوڑ دو اس کو, گندا ہو گیا بندہ, ننگا ہو گیا, بندے کو لگ کر دو, ہو جاؤ لگ. زنا کرتے وقت اس وقت اللہ نے کہا اتار دو فرشتوں کا, چھوڑ دو اس کا ساتھ. نور اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان نکلتا ہے
نکل کے ایک سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. جب تک بندہ گناہ میں مشغول رہتا ہے نور اندر آتا ہی نہیں ایمان کا. ایمان کہتا ہے ایک جگہ پر خدا کا نور اور شیطان کی غلاظت اکٹھی نہیں ہو سکتی کسی صورت میں. اللہ نے فرمایا راستہ ایک ہی رکھنا پڑنا ہے, یا ہما وقت نور کے اندر رہ. اللہم جلی نورا, وہ بات آ گئی کہ یا نور کے اندر ہما وقت رہ. اس وقت اتنا نور آئے تو تیرے اندر, اس وقت تو اللہ کی بارگاہ کا. اور فرمایا جب یہ بندہ مومن پڑھ لیتا ہے اللہ اکبر, بندہ کیونکہ میں کیا کہتا ہوں من اہل الجنہ, جنت والوں میں سے ہو گیا وہ بندہ, خوشخبری ہو گئی. لو سب سے آسان نماز کے, فرض نماز کے بعد آیت الکرسی, اس کے بعد مر جائے جنت کے اندر. اور یہ صبح شام 2 دفعہ میں کیا مول لگتا ہے, 1 منٹ بھی پورا نہیں لگتا اگر آپ پڑھیں تو 1 منٹ بھی. سید اور جو بندہ کہتا ہے کہ میں سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں, اس بندے کو میرا یہ کہنا ہے کہ وہ بندہ جو سچی توبہ کرنا چاہتا ہے وہ آرام سے یہ استغفار یاد کر لے, اور کثرت سے صبح تہجد کے وقت اٹھ کے, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی نا کہ صحیح روزے دار وہ ہوتے ہیں یا تہجد گزار وہ جو سحری کے وقت بالکل استغفار پر زور دے دیتے ہیں. جب تہجد جانا شروع ہو جائے نا, جوں آپ کے پاس طلوع فجر قریب آتا جائے, استغفار تیز کر دینی, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. وہ جس نے اٹھنا ہی نہیں وہ استغفر اللہ کہاں کرے گا؟ ابھی تو اس کی روٹی رہتی ہے, دہی رہتا ہے, چائے اس کی رہتی ہے, وہ تو اٹھا ہی نہیں 1:30 بجے. جس کو اپنے رب کے, اللہ نے کہا جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, من خاف, اللہ نے کہا جو ڈرا, اللہ نے کہا دل میں اس کے خوف آیا کہ اللہ نے مجھے کھڑا کر لینا ہے, مجھ سے پوچھنا شروع کر دینا بندے کیا کیا کر کے آیا, کھڑا ہو اور یہاں سے ہلنا نہیں. حضور نے فرمایا ابن آدم تو اپنا پاؤں وہاں سے اٹھا بھی نہیں سکتا جب تک تو 5 سوالوں کے جواب نہ دے. پوچھ لے گا مجھے کہ پہلے تو یہی سب سے پوچھے گا عمر کہاں گزار دی تو نے, بتا, پھر بتائیں اس کو عمر کہاں گزار دی. رات میں کام کرتا رہا, پھر میں سو گیا, صبح تہجد کے وقت اٹھا, ادھر ادھر سے کھا پی کے گزارا کر کے اپنا, اس وقت دہی کھانے کی فکر پڑی ہوئی تھی, چائے کی فکر تھی, پراٹھا شوارما, سیریاں ہونے لگی صبح کے وقت میں جیسی افطاریاں ہوتی. بدماشی کا کام, ہوٹلوں نے یہ کام کھول لیا, آپ اس ادھر لاگے فلانے کا 750 میں یہ بوفے, انسان کو اس قدر لالچ دلاتے ہیں جیسے کل کی 70 ڈشیں اس نے کھا جانی. لے آئے وہاں پر, نفس ادھر کھینچ کے لے گیا بندے کو اور اس کے رب سے اس کو غافل کر دیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھجور اور پانی کے اوپر روزہ رکھ لیتے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما, اللہ اکبر, میں قربان اس بی بی کے جس نے نبی کا دین ہم پر حرف حرف پہنچا دیا, رکھا نہیں ماں نے. چھوٹی سی آئی تھی نبی کے گھر میں, 9 سال کی آئی تھی, اور لڑکیاں 18 سال کی عمر میں تو بی بی بیوہ بھی ہو گئی تھی. 18 میں لوگ بیٹیاں بیاہتے ہیں, اس وقت تک بی بی نے پورا دین نبی سے سیکھ لیا 18 سال کی عمر. یہاں 18 سال کی عمر والی کو پتہ ہی کوئی نہیں بھی پاک کیسے ہونا ہے, میں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے, اس کو حیض نفاس کے مسائل کا ہی نہیں پتا, نہ مائیں بتاتی ہیں نہ باپوں کو پتا ہے. تہجد کا فون کر کے پوچھتے ہیں قائصہ بتائیں اس کا کیا حال ہے, اور بی بی تیری عمر 50 سال ہوگی, تجھے یہی نہیں پتا کہ پاکیزگی کب حاصل کرنی, کہاں تم نے زندگیاں گزار دی, کہاں زندگیاں گزار دی. یہ قیامت آ گئی مسلمانوں کے ہاں. اس بی بی نے اپنی پاک صفائی, ایک شے نبی کی ہم کو بتا دی, کوئی شے بی بی نے نہیں روکی. ہر شاید تہجد کیسے پڑھتے تھے, نماز کیسے پڑھتے تھے, کھاتے کیا تھے. فرمایا کھاتے کیا تھے, اماں لو نبی کی سحری سنو, نبی کی افطاری سنو. انہوں نے کہا کچھ نہیں کھاتے تھے. محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آل محمد ساتھ بولا لفظ, بی بی فاطمہ, امام حسن, امام حسین, حضرت علی, محمد و آل محمد, اور نبی کی بیویاں کا 3 دن ان پر ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل چولہا جلا کے گھر میں روٹی کھائی ہو. پوچھا اماں گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا بیٹا تجھ کو کیا بتاؤں, اسودان, اللہ اکبر, بھول گئی امت نبی کو, بھول گئی نبی کی بھوک اور پیاس کو. یاد کرو مسلمانوں, کیا روزے ہیں یہ تم نے روزے رکھنے, یہ کوئی روزے ہیں جس کے بارے میں مسلمانوں نے شور مچا دیا, بھی مشقتیں چڑھ گئی, یہ ہو گیا حال. اور خوش دلی سے روزہ رکھو. آؤ محمد کا روزہ بتاؤں صلی اللہ علیہ وسلم, جو مسلسل روزے میں 10 سالوں سے, نبی روزے سے 3 دن رہتا ہے. فرمایا بیٹا یا کھجور ہوتی تھی تھوڑی سی, یا پانی تھا, اس کے ساتھ ہی ہم روزہ کھول لیتے تھے, بند کر لیتے تھے. یہ افطاریاں بن گئی, پکوڑے بناؤ, چپسیں بناؤ. ظالم مرد روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا جو عورت کو مجبور کرتا ہے کہ یہ افطاری بنا میرے یاروں کے لیے, میرے بچوں کے لیے اور میرے لیے. وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا کہ بیوی کو ذکر اذکار سے روکنے والا تو ہی تھا, تو نے اس کا سارا دن رمضان کا ان افطاریوں کے اندر گزار دیا. تجھے محمد یاد نہیں آیا, اور تجھ کو بی بی عائشہ یاد نہ آئی, اور تجھے بندہ ہے, تجھے پتہ نہ چلا کہ ان کے گھر میں کن چیزوں کا, یہ رمضان دن میں ضائع, ادھر سے رات میں ضائع. پھر میں آپ کو کیا کہوں,
کس طرح کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ نے نبی کا رمضان گزار لیا؟ فرمایا اس وقت نبی علیہ السلام کے آپ اور اتنا سا اس کے ساتھ آپ روزہ کھول رہے ہیں اور آپ علیہ السلام تہجد کے لیے اٹھے، آپ نے اس وقت جو پڑھی تہجد کے وقت اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض، اللہ اکبر، اوے میرے اللہ نور، لوگ نور کا ترجمہ پوچھتے ہیں اللہ نور کیا ہے؟ نور سنو اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کو اس سے پکار کے نبی نے کہا اللہ اس دنیا میں زمین و آسمان اور سب کچھ جو کچھ اس کے اندر ہے اور ادھر دائیں بائیں سب کی رہنمائی اور ہدایت صرف تو ہی کر سکتا ہے اور تو ہی کرتا ہے، تو نور السماوات والارض۔ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے لک الحمد، تیرے لیے بہت حمد و ثنا کہ تعریفیں کرتے 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 محمد اور سب کی زبانیں تھک جائیں، ہم تیری اتنی قدر من فی ہن اور جو اس کے اندر ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيُّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ پہلے میں بات نہیں ختم ہوئی، کہا ہدایت ہی نہیں دیتا بلکہ تو کیا کرتا ہے؟ تو زمین اور آسمان کو قائم رکھ کے کھڑا ہے، زمین آسمان تیری وجہ سے قائم ہے۔ بندے کہتے ہیں جی یہ ہو جائے گا، سائنسدان کرتے ہیں وہ ہو جائے گا، کر سکتے ہیں یہ کچھ؟ بارش کا ایک قطرہ نہیں برسا سکتے جب تک خدا نہ چاہے۔ اللہ نے کہا زمین تپتی ہوئی ہو، کون ہے جو انسانوں پر رحم کرتا ہوا ان کے اوپر پھر بارش اس وقت میں برساتا ہے جب امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں؟ اللہ ہو گئے 3 دن پہلے ٹوٹ گئی امیدیں، ختم ہو گئے تھے بندے، اور بے ہوشیاں ہو رہی ہیں، بی پی لو ہو رہے ہیں، روزہ رکھا نہیں جا رہا، ہونٹ خشک جاتے، دل گھبرا رہے۔ کہا میں جب امیدیں ٹوٹ گئی، بندوں نے کہا بارش نہیں آنی، کہاں چلے گی بارش؟ سائنسدان بھی کہتے ہیں بارش آنی، بارش نہیں آئی میرے مولا۔ فرمایا جب امیدیں ٹوٹی رات کو پھر برکھا برسی، پھر اللہ نے کہا دن ہوتے دیکھا بندے خوش اشرات، خوش وحوش، خوش طائر، خوش ہر شے پیاری پیاری، دھلے دلائے، نیلے نیلے، اودے اودے، پیلے پیلے، پیرہن اقبال نے کہا وہ خوبصورت چمک دمکنے لگ گئے۔ فرمایا میں ہوں یہ زمین اور آسمان کو کھڑا کر کے بیٹھا ہوں۔ قیوم ایک ایسی شے ہے اگر تیری ذات نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے سارے جہاں میں، بدل جائے سارا جہاں، ختم۔ کوئی آدمی یہ مت کہ صوفی غرق ہو گیا جب اللہ کی اس کو یاد آئی۔ آپ کہتے ہیں صوفی اللہ کو غلط پکارتے ہیں، اصلی صوفیوں کے پاس جائیں آپ کو سمجھ آئے۔ صوفی غرق ہوا جب اس نے دیکھا کہ نہ میں پہلے تھا نہ میں بعد میں ہوں گا، پھر درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے مجھے وجود ملتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے، اور وہ بھی میرا اپنا نہیں۔ جب پیٹ میں درد ہوتا ہے مجھے کسی اور کا سہارا، دعائیں مانگنی پڑتی۔ 60 سال کا اتنا سا وجود، 20 سال تو ویسے ہی بندے کو ہوش نہیں آتی، اتنا سا وجود جب ملتا۔ قیوم السماوات والارض، میں جو قائم ہوں، جو میں کھڑا ہوں، جو میری ٹانگیں ہیں یا میرا وجود ہے، اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہوگا، 1980 سے پہلے وہ نہیں تھا، 1995 اس کے بعد 90 کے بعد یہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جب نہیں تھا تو پھر درمیان میں آیا، اس نے کہا درمیان میں بھی اس کے وجود پر منحصر ہو گیا، ڈیپینڈیبل ہو گیا۔ جب ڈیپینڈ ہو گیا اس کے اوپر تو فرمایا پھر رہا کون؟ نہ تو رہا نہ میں رہا، رہی تو وہی ذات رہی، وہ پھر ایک رہ گیا۔ قیوم السماوات الوجود، جہاں سے نظریہ آیا وحدت الوجود کہ وجود ایک ہی ہے دنیا کے اندر، باقی ہم تو سہاروں کے ذریعے کھڑے ہیں، ہم سہاروں کے ذریعے کھڑے، یہ پلروں کے اوپر، یہ عمارت کے نیچے پلر ہے، قیام کیا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ قیام بھی اللہ نے نماز میں کیوں رکھ دیا؟ اس لیے رکھ دیا قیام کہ بندہ کھڑا ہو کے دیکھ کہ تو کھڑا ہے تو کس کے سہارے پر کھڑا ہے، کون ہے جو تجھ کو تھامے ہوئے ہے۔ اور قرآن مجید کی وہ آیت جب میں پڑھتا ہوں وہ ہوائی جہاز کو دیکھے تو بالکل ہی مزہ آ جاتا نا۔ اللہ کہتا ہے کون ہے جو ان اڑتے ہوئے پرندوں کو تھامے ہوئے ہے؟ کون ہے؟ ذرا بتاؤ کس نے ان کے اندر ایندھن بھر دیا؟ کون؟ اس کا انجن ان کا فیل نہیں ہوتا، الٹا نہیں چلتا، پر نہیں ٹوٹتے، دیکھ تو اڑتا جا رہا ہے۔ تیرے تو ہوائی جہاز کریش ہوتے ہیں، میرے بھی بنائے ہوئے ہوائی جہاز دیکھ تو کیسے پھرتے ہیں، ہواؤں کے اندر پھرتے ہیں۔ فرمایا دیکھ قیوم السماوات، یہ ہے میرے جلوہ گریاں۔ اور اس کے بعد فرمایا انت الحق، اللہ اکبر، اللہ، کیا حق لفظ کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا۔ سچائی، ریالٹی، حقیقت، اگر حقیقت ہے تو تو ہے، ہم تو سب فریب نظر ہیں۔ کیا ترجمہ کروں اس کا میں حق کا؟ کوئی فلسفہ پڑھا ہوا آدمی ہو تو اس کے سامنے یہ بات رکھو کہ جب خدا نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا انت الحق، تو حق ہے، ہستی کے فریب میں مت آ جائیو اسد، ہلکا تمام دامے خیال ہے۔ او غالب نے حل کر دیا مسئلہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غالب کہتا ہے اپنے آپ کو یہ مت کہے کہ میں ہوں کس شے کا نام ہے، حقیقت نہیں ہے۔ ہم تو اسی طرح آپ کو میں دیکھتے دکھاؤں، اب ایک بڑی اہم سی بات، آپ ریز دیکھتے ہیں نا، ریز پڑتی ہے فلم کی ریز، وہ جب ٹاکی کے اوپر پڑتی ہے تو پھر آپ کو وہاں فلم چلتی نظر آتی، بندے چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تو وہ اصلی بندے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بندے ادھر لائٹ بند ہوئی ادھر ختم،
یہی اللہ پاک کہتا ہے کہ نہ، یہ جو دنیا بھاگتی پھرتی تجھ کو نظر، ہستی تمام دامے، یہ خیال کا ہے تیرا جو چل رہا ہے کہ میں ہوں، تو ہے، وہ ہے، یہ ہے، سب ہیں، نہ، فرمایا نہ، انتر حق، اللہ حقیقت تو ہی تو اور تو ہی تو ہے، وَوَعْدُكَ الْحَقِّ، حقیقتیں بھی وہی ہیں جو تو نے وعدے کر لیے جنت کے، وہی ہونے، یہ دنیا فریب نظر ہے۔ اللہ نے کہا فریب، تیری آنکھ کو دھوکہ لگ گیا، دنیا بہت کچھ ہے، وَقَوْلُكَ حق، تو نے جو بات کہی ہے نا کہ میں مومنوں کو جزا دوں گا، تو نے سچی کہی، کیونکہ وعدے تیرے ہی سچے ہوتے ہیں، کسی اور کا وعدہ سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ وَوَعْدُكَ الْحَقِّ، تیرے وعدے، وَقَوْلُكَ حق، اور آگے جو فرمایا یہ مومن کی معراج ہے، اور یہ قیامت ہو گئی، قیامت ہو گئی، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اور ایک کمال ہو گئی اقبال کی، اس نے چلا کر اپنے اندر کی آواز کا بھی نظر تو آ، اللہ نے فرمایا نظر چل بات کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آ، آج تجھے اس کا بھی وَلِقَاءُ کا حق، تیرا ملنا بھی قیامت کے دن حق ہوگا۔ اللہ اکبر، بندہ چاہتا ہے بھی کہ میرا رب مجھ سے، اور جس دن تیرا رب آ جائے گا، صفاً صفا فرشتوں کے بارے میں آتا ہے، باندھی ہوئی ہوں گی، جہنم لا کر ہم کھڑی کر دیں گے، کیا یہ جہنم کا انکاری تھا، یہی جہنم ہے نا، دیکھ اس کے بعد، اور پھر فرمایا اللہم و حق و نبیون حق و محمد حق، اللہ اکبر، انہوں نے کہا سارے نبی سچ تھے اپنی جگہ پر، کوئی نبی ایسا نہیں تھا آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر فرمایا میں خاص الخاص چونکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں وہ محمد حق۔ اچھا یہاں بات سمجھ آ گئی، یہ تو امتی کہتا ہے محمد الحق، اب رسول پاک خود کہتے ہیں محمد الحق، سمجھو کیا بات ہے، اوہو پیارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کروڑوں اربوں ان گنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس نے کہا میں چونکہ اللہ تیرے سامنے کھڑا ہوں، اپنی نبوت کا میں ایک ذاتی چیز ہوں، اور نبوت مجھ پر ایک خاص کمال ہے، ایک لگ میں ہوں کاشف، میرے اوپر اللہ علم ایک لگ شاید مجھے دے دیتا ہے، یا دولت مجھے لگ شاید نواز دیتا ہے، یہ دو اللہ کی عنایتیں ہوگی۔ فرمایا میں محمد، وہ محمد نہیں جو محمد نبی، میں نبی ہونے کی شکریہ بعد میں ادا کروں گا، پہلے میں یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں محمد جو تو نے میرا وجود تخلیق کیا، یہ بھی حقیقت پر مبنی کیا، تو نے اپنے طرف سے کوئی ایسی فریب نظر نہیں ہے، میں سچا نبی ہوں، یہ نہیں کہ کبھی آیا تھا 1400 صدیاں پہلے، اس نے جو دین بتایا وہ اپ ٹو ڈیٹ کرنا پڑے گا جیسے غامدی صاحب کہتے پھرتے ہیں، نہ، اللہ نے کہ نبی جو فرما گئے وہ اپنی جگہ پر قائم دائم مضبوط اسی جگہ پر موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور فرمایا اللہم لک اسلمت علیک توکلت، اے میرے رب میں تیری ذات پر کر بھروسہ کیا اور تیری ہی ذات پر میں ایمان لے کر آیا، وبک امنت، ایمان لاتا ہوں، وعلیک انبت وبک خصمت، اور میں سارے قضیے دشمن تیری ہی مدد سے دشمنوں پر مقابلہ کیا۔ نبی نے کہا تیری مدد سے، آپ بھی اگر اپنے دشمن تنگ کر رہے ہیں نا، جب یہ آیت آپ آج یہ پڑھیں گے دعا اللہ کے سامنے کہ میں وبک خصمت، اور میں تیرے سامنے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے دشمنوں کے مقابلے میری مدد فرما، دشمن اڑ جائیں گے، اس کے سامنے کوئی شے رہ جا نہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے جی دشمن یہ اتنے ہو گئے، حاسد ہو گئے، حاسد و دشمنوں کا علاج یہیں پر ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ علیک حکمت، اور تیرے سامنے میں اپنا قضیہ پیش کرتا ہوں کہ میں تنگ آ گیا ہوں دنیا سے، میری مدد فرما۔ اب آ گئی بات اور ختم ہوئی، نبی نے اس پر ہر اپنی نماز اسی بات پر ختم کی، دعا پر میں بھی ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا فاغفر لی، گناہ بخش دے میرے او میرے رب، ماں قدمت، جو میں نے اس تہجد پڑھنے سے پہلے کر لیے، جو کر لیے وہ بخش دے۔ اور پھر فرمایا وما اخرت، اور جو بعد میں بھی کروں گا، وما اسررت، جو میں نے چھپ چھپا کے کیے، کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا، کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا، اپنے آپ کو بھی نہیں ایسا دوبارہ ذکر کرتا کہ میں نے وہ گناہ کیا تھا، وہ گناہ نہیں، اپنے آپ سے بھی ذکر نہیں کرتا، ڈرتا ہے بندہ۔ پھر فرمایا وما اعلنت، جو میں نے اعلان کیے۔ اب پوچھیں اعلان کون سا گناہ کرتا ہے؟ ہر بندہ جو کہتا ہے میں گناہ گار نہیں، اعلان سن لیں، دو موقع ایسے ہیں اعلان کے جہاں اللہ کے دین کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، تباہی کر دی مسلمانوں نے اس کے اوپر، اور سارا وبال اس کی وجہ سے۔ ایک شادی کا موقع، مہندیاں نکل گئیں، ڈھول بج گئے، ناچ گانا ہو گیا، رنڈیاں طوائفیں آ گئیں، شرابیں چل گئیں، دھوم مچ گئی، بھی فلانوں نے 2 کروڑ روپے شادی پہ لگا دیا، 1 ارب وہ پیر نے لگا دیا، اسلام آباد میں 2 نمبر پیر نے 1 ارب لگا دیا، اونٹوں پہ براتیں جا رہی ہیں، 100 300 اونٹ لگا دیا، ڈھول بجے، ناچ گانا ہوا، علن تو اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑا دی۔ اور پھر دوسری شے بدعت، جب آئی مرد پھر یہ تیجے ساتے چالیے ہٹائی نہیں، ابا بخشوانا ہے، ابا بیٹا نہیں بخشا جاتا، ابا تو بخشا تب بھی جانا جب تو بخشا جائے گا، جب تیری حرکتیں سیدھی ہونی ابا تب بھی بخشا جائے گا۔ اور ابے کو بھی سمجھ لینا چاہیے بھی میں جو ہے نا پیچھے 100 قرآن اور 500 یہ سپارے
انہوں نے نہیں، یہ جو پیچھے 4-5 بدکار چھوڑ کر جا رہا ہے ان کو جب تک نیک نہیں بنا لیتا، ماؤں کو سوچنا چاہیے اتنی دیر تک بخشش نہیں ہونی، نہیں بخشش ہونی کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، میں نے تجھ کو اولاد دی تھی تو نے بدکار بنائی نا، خود بدکار، بیوی بدکار، اولاد بدکار، آجا میدان کے اندر، اب ایک کا نہیں سب کا حساب تیرے اوپر، اور ان کا حساب باپ کے، ایسا آپس میں الجھ جائے گا کام کہ آپ، اللہ نے فرمایا قیامت کے دن بیوی چھوڑ جائے گی، بچے چھوڑ جائیں گے، اولاد سب کو بدکار تو نے خود بنایا، تو نے نہ ان کی دن دیکھے نہ رات دیکھے، نہ ان کا دیکھا اسکول میں کیا پڑھتے ہیں، کس مدرسے میں جاتے ہیں، کس استاد کو بھی لگاتے تو کیا 500 روپے پہ تو حافظ لگا لیتے ہیں، 5000 روپیہ دیتے ہیں، ڈی پی ایس میں دیں گے، بیکن ہاؤس میں دیں گے، لائٹ میں، اسمارٹ میں، کہ بچوں کو کافر بناؤ، کس کا دیتے ہیں آپ 5000؟ مجھے پتہ لائیں بچے، میں دیکھ لیتا ہوں ان بچوں کو 4 رٹی چیزوں کے علاوہ انتہائی بدتمیز اور گستاخ اور نافرمان بچے جان رہے ہیں، اور ان بچوں کے اللہ نے فرمایا لے آؤں گا اس بچوں کو بھی، یہ کہیں گے ابے نے نہیں تعلیم مجھے اس وقت دلائی، اللہ نے کہا کیوں تیرے ذمہ تھی، کہاں چلا گیا؟ یہ ننگے چٹے سکول چھوڑنا بھی الانتو کے اندر آتا ہے، کہ ایسے ٹیبلو پہن رہے ہیں، بچیاں نے لباس پہنے، ماؤں نے ادھر سے گلے بنا کے بچیوں کو، چھوٹی بچی کو جب ننگا گلا پہنائیں گے، جب اس کو آپ پینٹ پہنا دیں گے، جب اس کی پیچھے والی پشت ساری ننگی نظر آئے گی، تو شہوت پرستوں نے 5-5 سال بچیوں کے ساتھ زنا نہیں کرنا تو اور کیا کرنا ہے، وہ پھر عادی ہو جائے گی ان لباسوں کی، جب عادی ہو جائے گی پھر تم حجاب دو گی وہ لے گی نہیں، جب وہ حجاب نہیں لے گی تو پھر ہو گئی بغیرت، اب پھر ماں باپ چھپتے پھرتے ہیں بچوں کے سے کہ بچی آگے بولنا پڑے، وہ کہتی ہے آپ کو کیا پتا، آپ تو جاہل ہیں، ماڈریٹ ہوں میں، فیشن کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ ہو کر چلنا چاہتی ہوں، یہ تہذیب ہے۔ اللہ نے کہا لن تو نے علی الاعلان یہ سارے گناہ کیے تھے اس وقت، اور تو اللہ کے فرمان کی دھجیاں تو کہتا تھا ہم بیکورڈ ہو جائیں، ہم دکیا نوسی ہو جائیں، ہیں آپ ہمیں پتھر کے دور میں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ سوال دیکھیں، ہاں بھائی پتھر کے دور میں لے کے جانا چاہتا ہوں، لے کے جانا چاہتا ہوں، غار ثور کا پتھر بنانا چاہتا ہوں تم کو، ہاں میں تمہیں غار حرا کا پتھر بنانا چاہتا ہوں، ہاں میں عرفات کے وہ پتھر بنانا چاہتا ہوں جن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کھڑے تھے، میں مینا کی پہاڑیوں کا تم کو پتھر بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں حجر اسود بن جاؤ، وہ پتھر بن جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کے پتھر تم بن جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تم عرفات کے میدان کے اندر پتھر بن جاؤ، مزدلفے کے اندر پتھر بن جاؤ، میں کہتا ہوں وہ پتھر بناؤ، اس اولاد سے اچھا وہ پتھر ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لے سارے مومن، ایک پتھر مکہ کے اندر ایسا بھی آپ نے فرمایا میں اس کی نشاندہی کرتا ہوں کہ وہ مجھ کو صبح شام گزرتے کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث صحیح ہے، نبی کو پتھر سلام کر رہے ہیں، ہمارے سلام محمد تک پہنچ ہی نہیں رہے ہیں، کوئی آدمی مجھے بتائے کہ کس کا سلام جاتا ہے، درود شریف پڑھتے سلام جاتا ہی نہیں، شاعر کہتا ہے او بہر زحمت مکن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں کہتا ہوں کہ اپنے لبوں کو زیادہ نہ ہلائیے، بے ہزار سلام یک سلام، بازویت کہ مجھے 1000 سلاموں کا ایک جواب اگر آپ نے بھیج دیا نصیب سور گئے، آپ نے فرمایا جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں گیا؟ کسی کو پتہ ہے سلام کب پڑھنا ہے؟ اتحیات میں پڑھ لیا، بعد میں کون؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دن میں اتنا ہی کہی جاؤ، 100 دفعہ کہہ لو، صبح شام 100 دفعہ، وہی اتحیات والا السلام علیکہ، اور اس میں جو بنا لیتے نہیں جی اس سے حاضر ناظر، کون سا حاضر ناظر نکلتا یار؟ جب نبی علیہ السلام کے دور میں لوگ پڑھتے تھے آپ علیہ السلام پر، وہ کیا پڑھتے تھے؟ یہی پڑھتے تھے، ذہن کے اندر ہوتا ہے حاضر یا کا مطلب ایک ہوتا ہے جو سامنے ہو، ایک مطلب اس کا وہ ہوتا ہے جو ذہن کے اندر ہو۔ آپ کے ذہن میں ہے قائد اعظم آپ کا ہم پر احسان، اے اقبال تو نے یہ کیا، او لارڈ، او میرے خدا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی کو ایسا سلام بھیجیں۔ آپ نے فرمایا وہ بھیج انت المقدم وانت المؤخر، ہوا آپ کے ساتھ تمام، فرمایا رہنا بھی تو نہیں ہے، رہا بھی تو ہی ہے، ہم نے تو رہنا کوئی نہیں، ہم نے تو ہو جانا ہے فنا، میرے اللہ مقدم اور مؤخر کی تفسیر کی، اور پھر فرمایا لا الہ الا انت، اٹھی پھر گا۔ یہ جب انت آتا ہے نا، یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں وہ کوئی صفت ایسی ملتی ہی نہیں کہ جو تو نے بتائی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں اس سے بھی آگے کوئی ایسی صفت ہو اسماء الحسنہ سے کہ جو تیری پوری شان بیان کر کے رکھ دے، الا کہ لا الہ الا انت سبحانک، انت لگا کے آگے سبحانک، انی کو وہ بات کی لا الہ الا انت، یہ لگ ٹکڑا ہے، پھر سبحانک، پھر انی کنت من الظالمین، یہ کمال کا فرمایا انت، تو ہی تو ہے، بس تو ہی اپنی شان کو خود ہی سمجھتا ہے۔ ختم ہو گیا یہ قصہ، لفظ لپٹ گیا آپس کے اندر، یہ جیسے فولڈنگ ہوتی ہے نا، فولڈنگ ہو رہی ہے، آخر پر قصہ آ گیا یہاں پر الا انتا، مؤخر بھی کہہ دیا، مقدم بھی کہہ دیا، نور السماوات، حی و قیوم ہیں، باری
رازق رحمان رحیم سب کہہ دیا، لیکن قصہ آپ کیا کریں، ایسے لفظ نہیں ہیں تجھ کو ہم ادا کر سکے. فرمایا الا انت، اور فرمایا اللہ اکبر او لا الہ غیرک. قصہ کیا تمام، بات کی ختم. نبی نے کہا بات کیا کروں اے میرے رب، تیرے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. لا الہ غیرک، نہیں کوئی الہ حکمران رازق خالق رحمان رحیم معز مذل کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے اللہ، کوئی نہیں ہے. فرمایا غیروں کا کوئی بھی نہیں ہے، کیوں تو ہی تو ہے. ختم کیا نبی نے. یہ نبی کی دعائیں ہیں. اب ان نبی کی دعاؤں کو کون بندہ پڑھے، فرصت ہی نہیں. موبائل کے اندر گند پڑا ہے، نکال کے دیکھ لیں ہڈن فولڈرز کے اندر بہت بلو پرنٹ بڑے گندی تصویریں فوش سب گند مند گانے فلانی فلم کے فلانا یہ وہ نکال لیں ان کے بچوں کے، اور جب بھرتے ہیں یہ اس سے بڑا گناہ. یہ حرام کا رزق نہ صرف کھاتے ہیں بلکہ حرام پھیلاتے ہیں. اللہ نے فرمایا ڈر جائے مجھ سے وہ لوگ، قرآن مجید میں آتا ہے، جو حرام اور بدکاری اور فحاشی کو پھیلاتے ہیں، اللہ کا عذاب ان پر ٹوٹ کر برسے گا. جو بروانے جاتا ہے، جو بھر کے دیتا ہے، وہ جن کی دکانیں ہیں، جو بندے بلوٹوتھ کے ذریعے ٹرانسفر کرتے ہیں، میں آپ کو بھی ٹرانسفر کرتا ہوں، یہ ٹرانسفر جو آگے سے آگے اس کو پھیلاتے ہیں، سپریڈ کرتے ہیں اس کو، پلیز شیئر اینڈ سپریڈ. اللہ کہتا ہے آجا شیئر اینڈ سپریڈ، تیرا نامہ مال لکھا گیا، میں تجھے وہاں پہ پوچھ لوں گا، تیرا شیئر اینڈ سپریڈ اس دن تیرا نکلے گا نا جو اللہ کی بارگاہ. اور بھائی اپنے اندر کوئی دعائیں یاد کر لیں، یہ رمضان کی دعائیں ہیں، یہ لکھی ہوئی ہیں، پر پڑھنے والا کوئی نہیں. مر گئے جو پڑھنے والے تھے، اب نہیں رہ گئے. بچوں کو یاد ہے بابا بلیک شیپ ہیو یو اینی وول ہے، بیبی بیبی یس ماما ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار. بچے کو جب جنتا تھا، جب پہلا بچے جب بولنا شروع کرنا، قرآن مجید کی آیت بچوں کو یاد کرا دیتے تھے عرب اس وقت، الہکم الہ واحد. بچے کو پہلی آیت یہاں سے شروع، جب بچے نے بولنا شروع کرنا قل ہو اللہ سے بھی پہلے، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی اللہ ہے. مسلم کے بچے کے منہ سے پہلی زبان یہ نکلتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کو پہچان کرا دی جاتی تھی کہ اوے بیٹے تو بے مہار شترے بے مہار اونٹ نہیں، بے مہار اونٹ نہیں ہے تو بیٹا، تیری نکیل ایک رب کے پاس ہے. جیسے جیسے جس راستے پہ وہ کہے گا میرے پتر تو نے اسی راستے پر جانا ہے، اپنا نہیں تو نے کوئی راستہ بنانا. پہلے دن اس کے دماغ میں بیٹھ. کس کے بچے کو قل ہو اللہ احد یاد؟ نہ کچھ نہیں یاد. جو چار بندوں کو یاد ہوتی دکھاوے کے لیے رٹا دیتے ہیں، اندر پھر روح ننگا جسم. بچے کو قل ہو اللہ احد ماں نے یاد کرائی ہوئی ہے. اب خدا کا خوف کریں، ماں اچھی تہذیب میں آئے، باپ آئے، ماں کو یاد ہو. میرے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے میری ماں کو. آج تو ویسے ہی 9 تاریخ ہے، اسی دن ہی فوت ہوئی تھی. وہ اللہ نے جنت وہ ہمیں یاد ہی کراتی چلی گئی چیزیں، یاد ہی. بچپن سے ہم نے اس کے منہ پہ نعتیں سنی، بچپن میں ہم نے اپنی ماں کے قرآن مجید سنا، ترجمہ اس نے قرآن بھی مجھے جب پڑھایا نا گھر میں، پہلا خود ہی پڑھایا تو اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین. یہ میں نے پہلا فقرہ پڑھا، ساتھ اس نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. قرآن مجید کا ترجمے کے ساتھ آغاز کرایا، اسے کرایا ہی نہیں، ناظرہ پڑھایا ہی نہیں. گھر میں اسے کہا ادھر سے بیٹے پڑھنا، بس ادھر سے شوق چڑھ گیا، ماں جی اگلا پڑھائے اگلا پڑھائے اگلا پڑھائے. ایسی مائیں جنیں جو ذکر کرے تہجد کے وقت، ساتھ ہماری ماں نے تہجد پڑھنی، ساتھ اس نے اس وقت اللہ کو یاد کرنا، بلند آواز سے ذکر کرنا، تضرع بہت رونا اللہ کی یاد کے اندر لگ بیٹھ کے. وہ یاد آتی ہے مائیں کہ یہ ماں تھی. شام کو افطاری کہنا تم چلے جاؤ اپنے کمروں میں، درود شریف پڑھی، اس وقت افطاری تیار ہو رہی، ساتھ افطاری تیار کرنی، ساتھ درود شریف پڑھی. دن میں اس نے اپنی نمازیں روزے کبھی رہ جانا، دن میں لمبا قیام، چاشت اشراق کوئی نہیں چھوڑی اس نے نماز. اللہ کو جس بچے نے ماں کو، اور کھانا ہمیں نہیں دیا اس نے اس وقت جب تک ہم نے تہجد پڑھ دی نہیں دیا اس نے ہمیں کسی بچے کو کھانا. مائیں تھی مر گئی، اب یاد کرتے ہیں. یہ جمعہ پڑھا رہا ہوں، یہ سارا اس کو سال ثواب جاتا ہے، پتہ نہیں کتنا اللہ اس کو نوازتا ہوگا وہاں. میں تو کہتا ہوں یا اللہ دن رات نواز، اپنی رحمت سے نواز. میری طرف سے جائے گا تو کیا نوازنا ہے، اپنی طرف سے دیتا جا دیتا جا دیتا جا، اس کے درجات بلند کرتا جا. بھی 4 حرف جو آج میں دنیا کو سناتا ہوں اس کی وجہ سے بن جائیں ایسی مائیں، بن جائیں ایسے باپ کہ لوگ کہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ابا جی کو دیکھتا تھا تو ابا جی یہ پڑھا کرتے تھے، امی جی کو دیکھتا تھا تو امی ایسے دیکھتی تھی. اور بچوں کو سکھا دیں، کوئی پتہ نہیں کسی وقت میں یہ پڑھایا ہوا، کوئی ایسا رمضان آئے، شب قدر ہو، رمضان ہو، بچے کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہوں، اس وقت وہ کہے جب آپ مر جائیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دعا کرے اس وقت جب بچہ، میرے ماں باپ پر رحم فرما دے جیسے مجھ پر رحم فرمایا. میں ناتواں اور کمزور بے کس تھا، رحم کر.
پھر کہے رب ارحمہما کما ربیانی، پھر کہے رب، اور اتنا کہے، میں نے سنے ان کانوں کے ساتھ وہ بابے مسجدوں کے اندر، ایک بابا جی کو میں نے دیکھا 1 گھنٹہ ہی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہے۔ اللہ اتنا بھٹ صاحب فوت ہو گئے، تہجد کے وقت میں اعتکاف کیا، بس 1 گھنٹہ یہی کہتا رہا، اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، میرا ابا بہت بوڑھا ہو گیا تھا، اس سے کام نہیں ہوتا، میری اماں بہت بوڑھی ہو گئی تھی، آخر میں وہ کام نہیں کر سکتی تھی نماز، تو ان پہ رحم کر دے۔ اس وقت جب وہ کرتا ہوگا بڈھا، اللہ کہتا ہے بڈھے کی تو داڑھی دیکھ کے شرم آ جاتی مجھے، میں اس کے ہاتھ کیسے لٹا دوں، کیسے میں اس بڈھے کے ہاتھ ہی، سفید بال آ جاتا ہے نا، اپنے سفید بال کی قدر کریں، اس کو رنگ کرا کے بند نہ کریں، یہ موت کا پیغام ہے۔ اس وقت آپ سفید بال، اللہ کہتا ہے سفید بال دیکھ کے مومن کی دعا رد کرنے کو جی نہیں چاہتا کہ اس کی دعا رد کر دو، اور کوئی دعا کرا لے اپنی اولادوں سے، یہ نبی کا دین سکھا دیں، لیکن ہونا تب بھی جب سوئیں گے نبی کے مطابق، جب اٹھیں گے نبی کے مطابق، جو سونا نبی کے مطابق نہیں تو اٹھنا بھی نبی کے مطابق نہیں۔ امت مر گئی، اس لیے امت بیدار، آپ کہتے ہیں امت کو بیدار کرے، بھائی امت نشہ پی کے سو گئی ہے، امت نے اس وقت اٹھنا ہے جیسے رات فجر کی نماز کا اصول ہی ہے، جو سوئے گا وہ پڑھے گا، جس نے سونا نہیں وہ اس کو فجر کی نماز نصیب نہیں۔ لوگ بڑے بڑے نمازی کہتے ہیں جی ہم لیٹ اٹھ کے پڑھتے ہیں، پڑھتا رہے، اللہ کہتا ہے میں تو فجر ٹائم بھی قبول کرنی تیری، میری تو کوئی نہیں، جب تک فجر، صرف اس بندے کو اللہ نے چھوڑا جو رات کو بہت کام کر کے مشقیں بر کے نبی پاک کے پاس انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی اجازت دے، آپ نے ان کو دی، اللہ کہ تو مشقت کرتا ہے، تو مشقت کرتا ہے رات کو گناہوں کی، تو مشقت کرتا ہے رات کو بدکاریوں کی، تو مشقت کرتا ہے فیس بک پہ فحاشیوں کی، تیری مشقت تو بدماش آدمی ختم ہی نہیں ہوتی گناہوں سے، تجھے میں کس طرح معاف کر دوں؟ وہ تو آدمی تھا رات کو رزق کماتے تھے اونٹوں کے ذریعے، تب نماز مسلمانوں کو میں کہتا ہوں بالکل سو جائیں، عشاء کے بعد سو جائیں، دروازے لگا دیں۔ میرے ابھی دوست ہیں بہت بڑے بینک کے اندر افسر، وہ کہتے ہیں عشاء کے بعد آتے بچوں کو لا کے گھر میں تالا بند، سب سو جاؤ، صبح اٹھ کے سب نماز پڑھ جائیں۔ بچے نہیں مانتے جی، کہتے کہ عید کے کپڑے لینے، نماز وقت تمہاری کیوں نہیں مانتے، سوتے وقت کیوں نہیں مانتے؟ ہانی اولاد تے رانے کار نہیں، انہیں کسے روز پچھتاویں گا، ہانی رن اولاد تے کار نہیں، انہیں کیا کسے روز پچھتاؤ گے تم، جب یہ اولاد اور یہ بیوی بچے اور تمہارا مال کسی کام نہیں آئے گا برابر۔ اللہ نے فرمایا ڈر اس دن جس دن بیوی چھوڑ کر بھاگ جائے گی، بچے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، صاحباتہ و امہ و ابیہ و مالہ و اخیہ، اتنا زور لگایا اس آیت کے اندر، توبہ 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 توبہ۔ جب مجھے کوئی اپنے بہن بھائی یا میں خود گمراہ ہونے لگتا ہوں، میں وہی آیتیں پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کہتا نہیں تجھے اس دن کام آئیں گے، چھوڑ جائیں گے تجھ کو تیری ماں، تیرا باپ، تیرے بہن بھائی، تیری اولاد، تیرے بچے، تو کھڑا اپنے رب کے سامنے کھیلا ہوگا۔ ہائے وہ مجبوریاں اور بے کسیاں اور لاچاریاں جب بندہ وہاں اللہ کے ہاں کھڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ میں تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، مجھے معاف فرما اور مجھے دعائیں میری جو ہے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔